أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، آج شعبان کی 10 تاریخ ہے اور تقریباً 20 دن کے بعد نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ کرنے والا ہے. شعبان کے مہینے کی احادیث میں فضیلت آئی ہے، لیکن اس مہینے میں بہت سارے لوگ کچھ ایسی عبادت کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خاص کر شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کے نام سے منانا اور اس دن چراغاں کرنا، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی روحیں اس رات کو اپنے گھر میں آتی ہے، اور ان روحوں کے لیے مختلف قسم کے پکوان بنانا اور یہ سمجھنا کہ یہ روحیں آتی ہے، اور شب برات کو یہ سمجھنا کہ یہ فیصلے والی رات ہے، یہ عبادت کرنے والی رات ہے، اور اس میں اگر آدمی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، اس کے عمر میں اضافہ کرے گا. یہ جو سب 15ویں شعبان کے نام پر کیا جاتا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی کو بدعت کہا گیا ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کو فائدے سے بڑھ کر نقصان ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہر عمل جس کو ہم نیک سمجھ رہے ہوں وہ نیکی نہیں ہے. ایک انسان اپنے ذہن سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، نماز پڑھنا یہ نیک کام ہے، روزہ رکھنا یہ نیک کام ہے، رات میں جاگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ یہ نیک کام ہے. لیکن شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ نیک کام وہیں پر کرنا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، تبھی وہ کام نیک ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اس کام کو جس کو آپ نیک سمجھ رہے ہو اپنی مرضی سے آپ کسی اور وقت کو متعین کر کے آپ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی شب برات میں برائی کیا ہے؟ رات میں لوگ مسجدوں سے جڑتے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھنے والا بھی نماز پڑھتا ہے، رات میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، رات میں لوگ دعا کرتے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ تو ہم اس کو یہی جواب دیں گے کہ برائی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو سب سے پہلے اس نیکی کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے تھے. اور پھر یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ جس کو آپ نیکی کا کام سمجھ رہے وہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں، جو جمعہ کے دن ہم لوگ اس سورت کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں اس کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بالأخسرین اعمالا۔ اللہ اکبر، یہ آیت رونگٹے کھڑا کر دینے والی ہے۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے لوگوں آؤ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، عمل کر کے بھی، نیک کام کر کے بھی جو خسارہ اور گھاٹے میں ہے، کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بہت کوششیں کی، بہت اپنے آپ کو تھکایا عبادت کرتے ہوئے، وَيَحْسَبُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا، یہ امید کیا، انہم یحسنون صنعا، کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت نیکی والا کام ہے، بہت عبادت والا کام ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی والا کام نہیں ہے۔ اس لیے نیکی والا کام نہیں ہے، نیکی والا کام اس وقت نیکی والا کام نہیں بنتا، کئی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ایک یہ کہ اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو اور وہ کوئی نیکی کا کام کرے تو وہ کام نیکی والا نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ بہت نیکیاں کر رہے ہیں تو اس نیکی کا کیا فائدہ؟ بہت سارے آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں، قوم کے لیے، اپنے جو ہے لوگوں کے لیے بہت، وہ جو ہے بہت فلاح اور خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ان نیکیوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کیا۔ عبداللہ بن جدعان مکے کا بہت سخی انسان تھا، بلکہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتا، جتنے حاجی حج کرنے آتے اپنے ذاتی پیسوں پر وہ تمام حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، بلکہ عرفہ کے میدان میں اس نے ایک حوض بنایا تھا اور حوض کے اندر وہ دودھ کا شربت بناتا اور تمام حاجیوں کو وہ شربت پلا کرتا تھا، اللہ کے مہمان کے مہمان نوازی۔ بلکہ اس کا جو دیگ تھا مکے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے دیگ کے نیچے آرام کیا کرتا تھا، اتنا بڑا اس کا دیگ تھا کہ اس کے سائے میں کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام کرتا تھا، اتنی اس کی نیکیاں تھیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں کل قیامت کے دن اس کے کچھ کام آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کو آخرت کے دن پر یقین نہیں تھا، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایمان ہو لیکن اخلاص اگر کسی آدمی میں نہ ہو تب بھی وہ انسان کی نیکیاں برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک انسان مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن نیکیاں کرتے ہوئے وہ دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میرے اس عمل سے لوگ مجھ سے راضی ہوں، لوگ مجھ سے خوش ہوں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ اگر ایسی دل کے اندر نیت اور ارادہ ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ان کی پوری نیکیاں۔ یہ آیت انہی کے بارے میں، یہ آیت کا شان نزول کہ نیکیاں کر کے بھی جو لوگ خسارے میں ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا کر نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی خسارے میں ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن اخلاص ان کے پاس نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، ان کی نیکیاں بھی برباد ہیں۔ بلکہ بخاری کے مشہور حدیث آپ یاد رکھیں کہ ایسے ریاکاروں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کو سلگائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک شہید کو لائے گا، ایک سخی کو لائے گا، ایک عالم کو لائے گا، حالانکہ یہ بہت بڑے نیکوکار، شہادت کا درجہ پانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ایک آدمی اپنی جان کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کر اپنے آپ کو ذبح کر لے، شہید ہو جائے، تو یہ اس سے بڑا کون سا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے کہ میں نے زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا، یا اللہ میں تیرے دین کو بلند کرتا رہا، یہاں تک کہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے مجھے شہید کر دیا گیا، مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو شہید ہوا، جا جس کو بتانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا انہی سے بدلہ لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی نیکیاں نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈالو۔ اسی طرح ایک عالم کو بلایا جائے گا جس کا بڑا چرچا تھا، بڑے نام تھے، اس کے نام کے آگے بڑے القاب لگتے تھے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا، یا اللہ میں نے دن رات تیرے دین کو پھیلاتا رہا،
बयानात करता रहा, तकरीरें करता रहा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स मैंने किए, दूर दूर मैंने सफ़र किया ताकि तेरे दीन को बुलंद किया जा सके। अल्लाह ताला कहेगा तू झूठ कहता है, तूने ये सब इसलिए क्या कि लोग तेरी तारीफ करें, तेरा नाम इज्जत के साथ ले। दुनिया में तेरी तारीफ कर दी गई, जो तू चाह रहा था दुनिया वालों ने वो तुझको दे दिया। अब हमारे पास तेरे लिए कोई चीज़ नहीं, हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और इसको जहन्नुम में डालो। इसी तरह एक सखी को बुलाया जाएगा जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा था, उससे पूछा जाएगा माल दिया था तूने क्या किया? सखी कहेगा या अल्लाह दिन रात मैंने तेरी राह में माल को लुटाता रहा, कोई दिन में आता उसकी भी मैं मदद करता, कोई रात में आते तो मैं रात को भी जो है अपने माल से उसकी मदद किया करता। जहां माल की जरूरत होती मैंने बेदरीग तेरे रास्ते में अपने माल को खर्च किया। अल्लाह ताला कहेगा तू झूठ कहता है, तूने ये इसलिए क्या कि लोग तुझे सखी कहें, तेरी तारीफ हो, जमात के अंदर तेरा एक मकाम हो, तेरी तारीफ कर दी गई, लोग तुझे इज्जत दे दिए, तेरी नियत के मुताबिक तुझे मिल गया। अब यहाँ हमारे पास तेरे लिए कोई चीज़ नहीं, कहा जाएगा इसको पकड़ो और जहन्नुम में इसको डालो। तो अंदाजा लगाइए एक आदमी नेकियां करता है लेकिन अगर वो इस्लाह नहीं करता, अपनी ज़ात की इस्लाह, अपनी नियत की इस्लाह, उसको उसके अमल का, उसकी नेकियों का कोई बदला नहीं मिलेगा। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो सबसे पहले हदीस बुखारी के अंदर जिक्र की वो यही उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमलों का दारोमदार नियतों पर है और आदमी को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नियत की हो। नियत अल्लाह की रजा है, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, हमारे दिलों के वसवसों से भी अल्लाह वाकिफ है। दिल में अगर कोई वसवसा और ख्याल आ जाए तो फिर हमारी इबादत बर्बाद हो जाती है। इसीलिए सुफियान सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने कोशिश की कि कौन सा अमल सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैंने सोचना शुरू किया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना या नमाज पढ़ना, रोजा रखना। मैं सोचता रहा तो मैं इस पर पहुंचा कि अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो अपनी नीयत की हिफाजत करना। अब नेक काम करके उस काम को छुपाना। नीयत की हिफाजत 3 वक्त में करना है। एक ही कि कोई अमल आप कर रहे हो तो अमल से पहले भी नीयत के अंदर इखलास होना चाहिए, अमल के दौरान भी नीयत के अंदर इखलास होना चाहिए और अमल करने के बाद भी आपकी नीयत में इखलास होना चाहिए। आप कोई नेक काम कर रहे हो तो पहले अपने दिल को देखें कि ये नेक काम से मैं क्या चाह रहा हूं। लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे वाह वाह कहें कि अल्लाह मुझसे राजी हो। आप इस्लाह करें कब? अमल से पहले भी और अमल करते वक्त भी आप अपने दिल की तरफ देखते रहें कि ये जो मैं अमल कर रहा हूं मेरी नीयत क्या है, अल्लाह राजी हो। और फिर अमल करने के बाद भी मरे दम तक आपको इसकी हिफाजत करनी है। ये नहीं कि आप जज्बात में आके बोल दे मैंने तो जो है 10 उम्रे कर लिए हैं, मैंने तो जो है 15 हज मैंने कर लिए हैं। बहुत सारे लोग जज्बे में आके कभी जो है अपनी इस हिफाजत को, जो नीयत की हिफाजत करना चाहिए था, वो नहीं कर पाते। अभी रमज़ान आ रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो बगैर सहरी के रोज़ा हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्यों बताना चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें? किसने आपसे पूछा था आपने सहरी क्या कि नहीं किया? लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह के लिए जो अमल खास करना चाहिए था वो नहीं करते, वो लोगों से शेयर करते हैं। कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज रोज़ा लग रहा है। भाई आपने सामने वाले से कहा तो क्या वो आपकी गर्मी को कम करेगा? क्या उससे आपकी तकलीफ कम होगी? नहीं होगी। आप क्यों बोलना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। जो अल्लाह को मालूम है, आप लोगों को मालूम करके आप अपनी वाहवा चाहते हैं ताकि लोग कहें कि वाह इतनी मेहनत करके भी ये रोज़ा रखता है, इतना काम करते हुए भी ये रोज़ा रहता है, ये सहरी नहीं करके भी रोज़ा रख रहा है। सिर्फ आप तारीफ चाहते हैं तो याद रखिए ये इसका सवाब अल्लाह के पास आपको नहीं मिलेगा। दुनिया वालों ने आपकी वाह वाह कर दी, अब अजर व सवाब से आप महरूम हो गए। तो मेरे दोस्तों, नीयत की हिफाजत, नीयत की इस्लाह ज़रूरी है। अमल करके कोई नीयत की हिफाजत नहीं करता इखलास के साथ तो वो अमल भी उसका बर्बाद है। इसी तरह उन लोगों का अमल भी बर्बाद है जिन्होंने अल्लाह पर तो ईमान लाया, इखलास के साथ अमल करते हैं, लेकिन उनके अमल में अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की मुताबियत नहीं है, ऐसे अमल भी बर्बाद हो जाते हैं। आपके अंदर इखलास है, आप ईमान वाले भी हैं, लेकिन आप जो अमल कर रहे हैं ये सुन्नत से साबित नहीं है, तो आपका यह अमल भी बर्बाद है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह गाशिया में फरमाया, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहु यौमा इज़िन खाशिया
आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। ऐ नबी, क्या आपको गाशिया की खबर पहुंची है? क़यामत के दिन का एक नाम है। हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या गाशिया जो क़यामत का दिन है वहां क्या होगा, क्या आपको मालूम है? वुजूह यौमा इज़िन खाशिया, उस दिन बहुत सारे चेहरे जलील व खार रहेंगे, बहुत सारे चेहरों को आप देखेंगे, जिल्लत उन पे छा रही होगी। या अल्लाह ये जलील क्यों है, क्या ये बेअमल लोग हैं? फरमाया नहीं, आमिलतुन नासिबा, बहुत ज्यादा ये अमल करने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा नेक काम करने वाले, नासिबा नेकियां करके थकने वाले, यानी हद से ज्यादा नेकियां करने वाले ये लोग हैं। तस्ला नारन हामिया, उसके बावजूद इनको जहन्नुम में झोंका जाएगा। क्यों? उनका वो अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। तो आप अमल तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो वह अमल बर्बाद है, उसका कोई वजन नहीं किया जाएगा। आज आप देखें मुस्लिम माशरे के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले शब मेराज के नाम से ईद मनाई, शब मेराज के नाम से लोग रात में जागते रहे। ये वो लोग हैं जो फजर की नमाज तो नहीं पढ़ते लेकिन शब मेराज में बाकायदा तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर रात मनाते हैं। इनसे पूछा जाए कि भाई इसकी दलील क्या है? शब मेराज अल्लाह के नबी को मेराज हुई, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन मेराज किस तारीख को हुई, यहाँ तक कि किस महीने में हुई, उसमें भी उलमा में इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा तो मेराज रबीउल अव्वल के महीने में कहते हैं, मेराज रजब के महीने में हुई, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आपको कैसे पता चला कि रजब की 27 तारीख को मेराज हुई? किसने आपसे कहा? कोई उसकी दलील नहीं है। और अगर बिलफर्ज हुई तब भी इस रात को इबादत करने का आपको किसने हुक्म दिया? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की? क्या सहाबा ने इबादत की? नहीं किया। तो फिर आप कौन होते हो जो दीन के नाम पर इस रात को आप जाग रहे हो? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन काफी नहीं है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको दिया क्या हम उस पर मुतमईन और खुश नहीं है? ये ऐसे लोग हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाकाफी समझते हैं, इसीलिए ये लोग दीन में नई नई चीजों को ईजाद करते हैं। और अभी 4-5 दिन के बाद फिर शब बारात के नाम पर आप देखेंगे मस्जिदों में लोग जागते हैं, रात में एहतमाम उसका किया जाता है, चरागां किया जाता है, लाइटिंगें लगाई जाती है, कब्रिस्तान में लाइटिंग लगा दी जाती है। ये लाइट लगाना, चिरागा करना, ये आतिश परस्त लोगों की इबादत है। चिराग, ये तो आग की इबादत करने वाले लोग चिरागा लगाते हैं इबादत के नाम पर। और शब बारात में इबादत के नाम पर आप देखें हर तरफ चिरागा, लाइटिंगें, कब्रिस्तान रोशन है और लोग कब्रिस्तान में भरे हुए हैं, मुर्दे घरों को आ रहे हैं और ये लोग कब्रिस्तान को जा रहे हैं। अजीब मंतिक है, मुर्दे घरों में आ रहे हैं, घर में अच्छा पकवान हो रहा है, फिर ये सब कब्रिस्तान जा रहे हैं। अजीब बात है, अगर मुर्दे घरों में आ रहे हैं तो घरों में इस्तेकबाल करना चाहिए, घर में आप उनका वेलकम करें। वो घरों में आ रहे हैं और ये कब्रिस्तान जा रहे हैं। अजीब बातें, अजीब काम, जिसका शरीयत ने कोई हुक्म नहीं दिया, जिसकी कोई दलील नहीं है, ये वो काम अभी अपने आप को मुसलमान करने वाले कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को समझाने और ऐसे लोगों से दूर रहने और ऐसे लोगों को बुराई से रोकने का सख्ती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। बल्कि एक हदीस में आपने फरमाया अगर कोई इंसान बिदती लोगों को नहीं रोकता तो फरमाया कि उसके दिल में ईमान भी नहीं है। अल्लाह अकबर। आप शब बारात नहीं मना रहे हैं, लेकिन जो शब बारात मनाते हैं, जो मुर्दों की ईद करते हैं, अगर आप उनसे नफरत नहीं करते, उसको बुरा नहीं समझते, उसको नहीं रोकते, तो मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी ईमान ऐसे लोगों के दिलों में नहीं है। अल्लाह अकबर। किनके दिलों में? जो ये बुराई कर रहे हैं, बिदत कर रहे हैं, उनके नहीं। जो इन बिदतियों को नहीं रोकते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन बअसहुल्लाहु फी उम्मती क़ब्ली, कि मुझसे पहले अल्लाह ताला ने जिस कौम में भी नबियों को भेजा, इल्ला कान लहू मिन उम्मतिही हवारियूना व अस्हाबुन, तो हर नबी के साथ कुछ न कुछ हवारी, कुछ न कुछ सहाबा, कुछ न कुछ उनकी बात मानने वाले लोग पैदा हुए, लोग रहते थे। वो लोग क्या करते थे? याखुज़ूना बिसुन्नतिही, उस नबी से सुन्नत को लेते थे, नबी की सुन्नत पर अमल करते थे। और वयक्तदून बिअमरिही,
اور نبی جو حکم دیتا تھا یہ نبی کے حواریین اور نبی کے صحابہ اس حکم پر عمل کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، یعنی یہ صحابہ کے بعد نبی کے ساتھیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے، یقولون ما لا یفعلون، جو ایسی بات کہتے تھے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ایسے کام کیا کرتے تھے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا. وَيَفْعَلُونَ، وہ لوگ ایسے کام کرتے تھے، مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس کا اس نبی نے حکم نہ دیا ہو، جس کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے آج بہت سارے لوگ شب معراج، شب برات، عید میلاد النبی جو کام کر رہے ہیں، ویسے کام، نئے نئے کام اس زمانے میں بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان لوگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے جو لوگ ایسے کام کریں جس کا نبی نے حکم نہ دیا ہو، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ جَاهَدَاهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین میں ایسے کام کریں جس کا ان کو حکم نہ دیا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ہاتھ سے جہاد کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ہاتھ سے روکتا ہے، فرمایا فَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَاهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، اپنی زبان سے ایسے لوگوں کو روکتا ہے، فرمایا کہ وہ مومن ہے. اور فرمایا وَمَنْ جَاهَدَاهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے دل سے جہاد کرتا ہے، ایسے لوگوں کی برائی کو دیکھ کر اپنے دل میں وہ برا سمجھتا ہے، فرمایا کہ وہ مومن ہیں. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہے جو بدعتی ہے، جو ایسے کام کر رہا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، ایسے کاموں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ جو اس کو ہاتھ سے روکتا ہے، فرمایا وہ مومن ہے، جو زبان سے روکتا ہے وہ مومن ہے، جو اپنے دل میں اس کو برا سمجھتا ہے وہ مومن ہے. فرمایا کہ اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ہم کیسے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ ایسے عید منانے والوں کو جو اللہ کے نبی کے دین کو آنے کے بعد بھی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اور میرے دوستو، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بدعت یہ دین کی شکل کو بگاڑ دیتی ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کافی نہیں سمجھتے، وہ دین کی شکل کو بگاڑ رہے ہیں. بدعتیں جب آتی ہے تو سنتیں مٹ جاتی ہے. آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر بدعت آ جاتی ہے، سنتیں اس معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے. آج آپ ہماری مسجدوں میں دیکھیں، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی بدعت آ گئی. اجتماعی دعا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت ہماری مسجدوں میں آ گئی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ نماز کے بعد اذکار کرنے کی سنت مٹ گئی. نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار کیے تھے، جو مسنون اذکار ہیں، وہ اذکار آج کون کرتا ہے؟ امام دعا کرتا ہے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. جو اذکار پڑھنا چاہیے تھا، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز اس کو نہیں روکتی. جیسے وہ مرے گا جنت میں چلا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن لوگوں نے ایک بدعت کو ایجاد کیا. فرض نماز کے بعد سنت کی تو تمام لوگ امام کے دعا کا انتظار کرتے ہیں. فرض نماز ہوتے ہی جیسے امام دعا کرتا ہے، سب کے سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نماز کے بعد کے اذکار، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ سب اذکار کون پڑھے گا؟ آیت الکرسی کون پڑھیں گے؟ تو بدعت آ جاتی ہے تو سنت چلے جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بدعت آ گئی کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا. کھانے پہ فاتحہ پڑھنا بدعت آ گئی تو نماز میں فاتحہ پڑھنے کی سنت چلی گئی. نماز جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے. آج نماز میں فاتحہ پڑھنا مشکل ہو گیا. نہ فرض نماز میں لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرض نماز میں نہ امام کے پیچھے اور اس میں بھی نہیں پڑھتے، اور طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. اور جب فاتحہ نہیں پڑھنا ہے کھانے پر، میٹھے پر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہاں فاتحہ پڑھنا ان کے لیے آسان ہو گیا.
تو یہ بدعت آ گئی تو سنتیں میرے دوستوں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے، آپ غور کرتے جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بدعت شرک کا چور دروازہ ہے۔ جو بدعتی ہوتا ہے وہ آخر میں مشرک بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان سب سے پہلے انسان کو بدعت میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس کے بعد شرک کے اندر۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، اور شیطان نے ان کو کیا کیا؟ ان کو بدعت کے اندر مبتلا کیا۔ 5 نیک لوگ تھے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، یعود، یغوث، سوا، نصر۔ یہ قرآن کے اندر یہ 5 لوگوں کا ذکر ہے، نیک لوگ تھے۔ شیطان نے جب ان کا انتقال ہوا، شیطان نے وسوسے ڈالا کہ تم ان کی شکلیں بناؤ تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادت یاد ہے اور تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ دین میں ایک نئی چیز تصویر بنانا اس نے شروع کیا۔ لوگوں کو اچھی لگی بات، لوگوں نے تصویر بنائی، اور تصویر بنا کر جگہ جگہ ان کی تصویروں کو لگا دیا کہ کتنے اللہ کے نیک لوگ تھے، کیسی عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب 1 نسل گزری، 2 نسل گزری، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے تو اللہ بارش برساتا تھا، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ صحت مند رہتے تھے، تو آنے والی نسلیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم قبر پہ جا کر ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، قبر پہ جا کر ہم قبر والے سے نہیں مانگتے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ پہلے یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی جو قبر پر جا کر بابا کے اللہ سے مانگتا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ بابا سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بدعت کی قسمیں ہیں، جو آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، آخر میں وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات میرے دوستو، بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایک چور وہ توبہ کر سکتا ہے، ایک زانی وہ توبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ چور کو یہ معلوم ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ایک زانی کو یہ احساس ہے کہ یہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ بدعتی اس کام کو دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہے، کہاں سے وہ توبہ کرے گا؟ ایک بدعتی ابھی شب برات میں جو جگے گا وہ گناہ سمجھ کے نہیں جگے گا، وہ تو نیک کام سمجھ کے جگے گا۔ ایک بدعتی جس نے ابھی شب معراج میں جو رات کو جاگا وہ ایک عبادت سمجھ کے اس نے جاگا، تو کیسے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی؟ تو ایک بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور وہ اسی بدعت کو نیک کام سمجھ کر وہ کرتے رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ یہ بدعتی لوگوں کو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے بدعتی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں ان کو ان کے اعضائے وضو سے پہچانوں گا، وہ میرے حوض کی طرف آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، میں کہوں گا ان کو آنے دو، یہ نمازی معلوم ہوتے ہیں، یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کو آنے دو، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری من احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ ان لوگوں نے میرے دین کو کافی نہیں سمجھا، اللہ کے نبی کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور کر دو ایسے لوگوں کو میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، ایسے لوگوں کو ہٹا دو یہاں سے، نظروں سے میری ہٹا دو۔ تو اللہ اکبر، آپ بتائیے یہ بدعتی کتنے ذلیل ہوں گے جو عید میلاد النبی، نبی کی محبت کے نام پر جو جشن منا رہے تھے، اور جو شب برات شب معراج منا رہے تھے، کل اللہ کے نبی ان کو ایسا دھتکار دیں گے نکل جاؤ تم میری نظروں سے، تم نے میرے دین کو کافی نہیں سمجھا، ہٹ جاؤ۔ تو اندازہ لگائیے کیسی ان کو ذلت نصیب ہوگی اور کیسے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی، جب آخری خطبہ آپ دے رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے جسم پہ کپکپی آ گئی، تو ہم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا خطبہ ہے جو ایک جدا ہونے والا خطبہ دیتا ہے، تو ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، تو اس اختلاف کے موقع پہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، بلکہ فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنے داڑوں سے پکڑ لینا، اس لیے کہ داڑھ سے انسان جو چیز پکڑتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، داڑھ سے جب پکڑا جاتا ہے تو وہ چیز چھوٹتی نہیں،
یہاں تک کہ داڑھ نکل جاتا ہے لیکن انسان اس چیز کو نہیں چھوڑتا، بہت زیادہ مضبوطی اس میں آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری سنت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے نام پر جو بدعت و خرافات ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو بدعت کی قباحتیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔